نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے مگر قبول ایک بھی نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ وہ اس طرح کی غلطیاں نماز میں کرتا ہے۔ ہم نماز میں اتنی تیزی کرتے ہیں کہ زبر زیر پیش شد کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اس سے نماز کا مطلب بدل جاتا ہے اور ہماری نماز نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، جبکہ یہ ہے سبحانک اللہم۔ پھر ہم پڑھتے ہیں وتبارک اسمک، جبکہ ہے وتبارک اسمک۔ تعوذ ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، جبکہ صحیح تلفظ ہے اعوذ باللہ۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، جبکہ ہے مالک یوم الدین۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو رکوع کی تسبیح میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، جبکہ ہے سبحان ربی العظیم۔ اور سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، جبکہ صحیح تلفظ ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر ایک سجدہ کرنے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تو حدیث سے ثابت ہے یہ دعا پڑھنا بہت افضل ہے، اللہم اغفرلی ورحمنی وعافنی ورزقنی۔ اور اس کے بعد ہمیں دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ پھر تشہد میں ہم پڑھتے ہیں التحیات، جبکہ صحیح تلفظ ہے التحیات۔ پھر پڑھتے ہیں رب اجعلنی، جبکہ ہے رب اجعلنی۔ نماز میں جیسے رکوع اور سجدہ واجب ہے، اسی طرح جلسہ اور قوما بھی واجب ہے، جو کہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جلسہ اور قوما کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ نماز میں رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے اور اس حالت کو قوما کہتے ہیں۔ مثلا آپ اتنی دیر کھڑے ہوں جتنی دیر میں ایک بار سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے۔ کچھ لوگ تو جلسہ ادا ہی نہیں کرتے، ایک سجدے کے بعد ہلکا سا اوپر ہو کر دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں۔ اس سے آپ کا واجب ادا نہیں ہوا، اور جب نماز میں واجب ادا نہ ہو تو وہ نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ اور اس پر ایک روایت ہے کہ نمازی جب نماز ادا کر لیتا ہے تو نماز اس بندے سے کہتی ہے کہ اللہ تجھے ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دراصل ہم بنیاد پر غور نہیں کرتے۔ کیا ہمارا غسل ٹھیک ہے؟ اگر غسل ٹھیک نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور جب نماز میں غلطیاں ہوں گی تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی، تو آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ کیا آپ کی نماز کا تلفظ درست ہے؟ جب بنیاد درست نہیں ہوگی تو اس پر بنی گئی عمارت کیسے پختہ ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ اپنی نماز کو درست کریں۔